السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں اکمل لچھاری، خبر ٹی وی کے ساتھ۔ خبر ٹی وی آج جو ایک شخصیت سے آپ کو ملوانے جا رہا ہے، وہ شخصیت ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور انہوں نے ایک چھوٹا سا ادارے کو وہ بنایا ہے، اور کم عمری میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کم عمری میں انہوں نے بنایا۔ آئیے ناظرین، ہم ان سے پوچھتے ہیں انہی کی زبانی کہ انہوں نے یہ اس ادارے کو اتنی محنت اور کم عمری میں جو یہ بنایا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے عمیر بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر، آپ نے ماشاءاللہ یہ چھوٹا سا ادارہ آپ نے بنایا ہے، آپ نے اتنی محنت میں، اور وہ بھی اس ٹائم جو یہ وبا آئی ہے، جو پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں آئی ہے، تو کیسے آپ نے اس مشکلات میں آپ نے اس ادارے کو آپ نے وہ کیا ہے، اپنا کامیاب کیا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے میری تعریف کی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میرا ادارہ تو 2018 سے یہاں پہ میں نے قائم کیا تھا، ہندوستانی جو میں اس کو چلا رہا ہوں، اور ماشاءاللہ مجھے اب تقریباً 1.5 سال سے اوپر عرصہ گزر گیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بتانا چاہوں گا کہ جب سے کورونا وائرس پاکستان میں پوری دنیا میں شروع ہوا ہے، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ایجوکیشن حالات بڑے خراب ہیں۔ بچے جو پڑھنے والے تھے وہ جو ہے نا آج کل وہ نہیں پڑھ پا رہے بیچارے، وہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ جو جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں اس وقت، وہ خاص طور پہ اتنی زیادہ پریشان ہے، صرف کیونکہ آپ کو پتہ ہے کراچی کے اندر تقریباً 90% اسکولس اور کالجز اور جو ٹیوشن سینٹر ہیں اور اکیڈمیز جو ہیں وہ ایسے ہیں جو کہ رینٹ پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کے جو رینٹ ہے وہ مالکان، کیونکہ آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ نے اس طرح کا کوئی ایسا نظام نہیں بنایا، کوئی اس طرح کوئی نوٹس نہیں دیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ سارے جو مالکان ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ جو آپ کے جو بلڈنگ آنرس ہوتے ہیں وہ آپ سے کرائے کا تقاضا کرتے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ اس وقت بڑی مشکل حالات کے اندر اپنی جیبوں سے نکال کر اپنا پیٹ کاٹ کر بھی ہمیں اس وقت لوگوں کو کرایہ دینا پڑ رہا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے تو کہا ہے کہ یہ کرائے معاف کر رہے ہیں اور بجلی اور گیس بھی معاف کر رہے ہیں، تو کیا آپ کے ادارے کو یہ سہولت نہیں ملی؟ نہیں جی، یہ اس طرح ہوا کہ گورنمنٹ نے اعلان تو کیا، اعلانات تو آپ کو پتہ ہے بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن ایز سچ انہوں نے کوئی نوٹس ہمیں نہیں دیا کہ اس نوٹس کے تحت اپنے آپ مالکان سے بات کریں، ان کو بولیں کہ یہ کرایہ آپ سے نہ لیا جائے۔ اس طرح کا کوئی نوٹس نہیں آیا۔ اس نوٹس نہ آنے کی وجہ سے مالکان جو اس وقت ہماری بات نہیں سن رہے بالکل، اور وہ پریشرائز ہمیں یہی کرتے ہیں کہ ہم ان کو کرایہ دیں۔ اور جو بجلی کی بل کی جو بات ہے وہ اس طرح ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کمرشل بلنگ معاف کی، ہماری بھی کمرشل بلنگ ہوتی ہے، لیکن ابھی تک جو میں نے لوگوں کو دیکھا ہے تو اس کے جو شاپس جو دکاندار ہیں ان کے لیے انہوں نے یہ ریلیف دیا ہے، ہمارے لیے اسکولس کے لیے انہوں نے اب تک کوئی ریلیف نہیں دیا ہے۔ کمرشل میں تو آپ کا بھی ادارہ آتا ہے، کیا آپ کے ادارے میں نہ ملنا یہ تو سمجھ سے بھلا تھا؟ جی بالکل اسی طرح ہے، میں بھی اس بات سے بڑا پریشان رہا ہوں۔ 3 مہینے کی میری بلنگ ہے ابھی اس وقت کی اسی کی، انہوں نے مجھے نوٹس بل دیا ہوا ہے ابھی، تو میں بڑا پریشان تھا۔ میں نے آن لائن سٹیزن پورٹل جو عمران خان نے بنائی تھی اس میں نے کمپلین کی ہے، لیکن ایسا مجھے اب تک کوئی اس سے ڈیولپمنٹ مجھے نظر نہیں آئی ہے، اور اب دیکھیں اب کیا ہوتا ہے اس مہینے وہ کیا بل دیتے ہیں۔ اگر وہ بل دیتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمیں ایٹ دی اینڈ ہمیں بھرنا ہی پڑے گا، کیونکہ ہم بنا بجلی کے تو گزارا نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی ادارہ بنا بجلی کے بنا یوٹیلیٹیز کے نہیں چل سکتا۔ عثمان ڈار صاحب نے تو باقاعدہ ماشاءاللہ وہ تو بڑے ایکٹیو ہیں اور یوتھ کے چیئرمین ہیں، ان کی طرف سے آپ کو وہ تو ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں، ان کی طرف سے آپ کو کوئی رسپانس یا کوئی آپ کو رپلائی؟ بیسکلی آپ نے یوتھ کی بات کی، دیکھیں ہم بھی یوتھ ہیں، میری عمر بھی ماشاءاللہ بہت کم ہے، اور میں اس ایج کے اندر جو ہے نا اس کاروبار کو، اس بزنس کو اور جو ہے اس ادارے کو میں چلا رہا ہوں، لیکن بات یہ کہ یوتھ کے لیے انہوں نے باتیں تو بہت کی ہیں لیکن کیا کچھ نہیں ہے۔ بیسکلی وہ جو جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت جو یہاں پر موجود ہیں، اور جو جتنے بھی ہماری یوتھ ہے پاکستان کے اندر، وہ جو جس طرح عمران خان صاحب کو، عثمان ڈار صاحب کو جو لائک کرتی تھی اور جس طرح انہوں نے ووٹنگ کی تھی، وہ اس پہ جو ہے نا وہ پورا نہیں اترے۔ ہم جو ہے نا اس وقت بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں ہیں۔ جو نوجوان اس وقت موجودہ حالت میں جاب کی جو جاب کرنے والے ہیں ان کو جاب سے آج کل نہیں مل رہی۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ وہ اچھی خاصی جابس دیں گے، لیکن اب تک تو فی الحال مجھے کوئی نظر نہیں آیا کہ کسی بھی ہمارے ادارے میں یا اس کے علاوہ جتنے بھی گورنمنٹ کے محکمے ہیں اس میں کسی کو نوکری ملی ہو۔ تو نظام تو سارا خراب ہے سر۔ میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ خیر کرے گا اس ملک پہ اور ہماری نوجوان کے اوپر۔ نہیں سر، میں نے تو اپلائی نہیں کیا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ لون اپروو ہونا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت سارے اعلانات کیے تھے، جس وقت یہ 5 لاکھ روپے اور 10 لاکھ روپے لوگوں کو دے رہے تھے، چھوٹے چھوٹے کاروباری طبقے کو، لیکن میں نے بھی اس میں اپلائی کیا تھا، اس وقت میں ناکام ہوا تھا، تو میں نے ان کو دوبارہ اپلائی نہیں کیا کیونکہ 25,000 روپے کی وہ ورتھ نہیں ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری بلڈنگ کا رینٹ جو ہے وہ 70 سے 80 ہزار روپے ہے، ہماری یوٹیلیٹیز جو ہے جو بجلی کا بل ہے اور جو گیس کی بلنگ ہوتی ہے وہ تقریباً 15 سے 20 ہزار روپے ہوتی ہے، تو وہ تو ہمیں ایک مہینے کا خرچ بھی پورا نہیں دے رہا، 25% بھی ہمیں نہیں دے رہا، تو ہم اس کو لے کے کریں گے کیا؟ مطلب ہم پھر ان کے احسان مند نہیں ہونا چاہتے۔ اچھا سر، ماشاءاللہ آپ نے چھوٹی سی عمر میں کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹی سی عمر میں آپ نے یہ ادارہ بنایا ہے،
और ये सर कब बनाया और कैसे आपके सोच में आया कि मैंने ये इदारा करना है? और माशाल्लाह एजुकेशन वो भी इसमें तो बड़ी मेहनत बड़ी जस्तजू आपने की होगी, तो सर क्या महसूस किया ये आपने इदारा कायम कर दी? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं असल में पहले प्राइवेट जॉब करता रहा हूँ। मेरी इतनी ज़िंदगी गुजरी प्राइवेट जॉब के अंदर। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई होटल मैनेजमेंट के अंदर और साथ साथ मैंने बैचलर्स किया हुआ कॉमर्स के अंदर। तो उसके बाद क्योंकि मैं बेसिकली थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी था, तो मैं बहुत से इदारों में जॉब करता रहा हूँ। मैं ऑयल एंड गैस फर्म में जॉब करता रहा पहले। तो जॉब करते करते माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सैलरी बहुत अच्छी थी, मेरी फैमिली बहुत सेटिस्फाई थी मेरी जॉब के साथ। लेकिन एट दी एंड मैंने, क्योंकि मैं आपको पता है दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है बिजनेस ओरिएंटेड और एक होता है जॉब ओरिएंटेड। तो बेसिकली मैं जॉब ओरिएंटेड था नहीं। मैंने कोशिश की, मेहनत की, जॉब की, क्योंकि जॉब किए बगैर आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते। जब तक आप जॉब की स्ट्रगल को नहीं देखते, आप टाइमिंग को नोट नहीं करते, उस वक्त तक आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते। तो मैंने शुरू के 5 साल मैंने जॉब किए और सख्त जॉब की, सख्त मेहनत की मैंने। तो उसके बाद जो है फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो इस बात से खैर मेरी फैमिली भी मुझसे बड़ा नाराज़ थी कि मैंने ये बिज़नेस क्यों किया, क्योंकि मेरी जॉब और मेरी सैलरी बहुत अच्छी थी उस वक्त। लेकिन ये कि मैंने बिज़नेस का डिसीजन लिया, मैंने कोशिश की, मैंने मेहनत की। मैंने 2018 में ये इदारा कायम किया था। और जैसे कि एंग्लोफाइल जो है वो पूरे कराची में तकरीबन इसकी 6-7 कैंपसेस हैं। मैं इस कैंपस का फ्रेंचाइज ओनर भी हूँ और मैं इसको चला रहा हूँ। तो ये जो जौहर गुलिस्तान जौहर की जो ब्रांच है वो मैंने 2018 11 अक्टूबर को मैंने स्टार्ट की थी। और उस बिल्डिंग में हमने काम किया, जो हमने पहली बिल्डिंग ली थी वहाँ पर हमने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी कोशिश की। तो स्टार्टिंग आपको पता है कोई भी बिजनेस, यहाँ तो लोग बोलते हैं कि आपने आज बिजनेस स्टार्ट किया, आज अपना कोई काम स्टार्ट किया तो कल से चलने लगेगा। तो ऐसा नहीं होता सर। बेसिकली मैंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी स्ट्रगल की। तकरीबन 2 महीने तक तो बड़ी स्ट्रगलिंग टाइम गुजरा है। उसके बाद भी हम स्ट्रगल करते रहे 1 साल तक तो हमारी स्ट्रगलिंग टाइम रहा है। तो मतलब जो सैलरी जो जॉब में कर रहा था और जो सैलरी में मंथली अर्न करता था 1 साल तक मुझे उतना पैसा भी रिटर्न में नहीं आया। लेकिन खैर हमारी जो एक तरीक़ेकार था और जो मेरी सोच थी वो ये थी कि क्योंकि मैंने एक चूज़ किया था इदारा एजुकेशन का, तो मुझे यही करना था कि मैंने बच्चों को पढ़ाना है। मेरी कोशिश ये थी कि जो बच्चे मेरे पास आए वो अच्छा पढ़ के जाएँ और मेरा नाम हमेशा याद रखें। तो उसी पे हम मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं हम उनके ऊपर मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे भी माशाल्लाह बहुत सेटिस्फाई हैं हमसे। सर ये जो आपने इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर जो आपने कैंप किया हुआ है, तो इसमें कितने बच्चे हैं और कितने बच्चे इससे कामयाब हो चुके हैं? बेसिकली देखिए इंग्लिश जो है वो इस वक्त जो है ना वो बैन अवी ज़बान कहलाती है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जो कि हमारे बच्चों को सीखना बहुत ज़रूरी है। आजकल के दौर में इंग्लिश का दौर है, इंग्लिश का और कंप्यूटर का दौर है, ठीक है। जिसको इंग्लिश नहीं आती, आपको पता है आजकल लोग बड़े स्ट्रगल में रहते हैं बच्चे। तो इस वजह से हमने इदारा कायम किया इंग्लिश लैंग्वेज का, जो कि हम 2012 से हम चला रहे हैं। ये वाला इदारा हम 2018 से चला रहे हैं। यहाँ जितने भी बच्चे आए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तकरीबन 300 से 400 बच्चे यहाँ से पास आउट होकर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करके जा चुके हैं। और अभी जो है मेरे पास तकरीबन 50+ स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन है, लॉकडाउन के साथ ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं इस वक्त। तो ऑनलाइन क्लासेस में यहाँ पर कुछ चंद बच्चे इस वक्त मौजूद हैं जो कि आ रहे हैं, जिनके पास फैसिलिटीज़ हैं, तो वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो इसके बाद देखते हैं लॉकडाउन जैसे खत्म होगा उसके बाद इंशाल्लाह हमारे पास दोबारा फिर क्वान्टिटी हमारे पास दोबारा अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। मतलब आप कहते हैं ये इंशाल्लाह ये बीमारी, ये जो अफवाह आई है, ये वबा आई है, इससे इंशाल्लाह जैसे ये बेहतरी की तरफ कह सकते हैं कि हालात होंगे, तो इंशाल्लाह आपके इदारे में मजीद से मजीद बेहतरी आएगी इंशाल्लाह बिल्कुल। ऐसी कोशिश हमारी यही कि जिस तरह ये वबा आई है और ये जो हम कोरोना वायरस में हम लगे हुए हैं और जिन मुश्किलात में हम हैं, तो उस मुश्किलात में हम भी अपने स्टूडेंट्स को केयर का बता रहे हैं, सेफ्टी का बता रहे हैं, और हम खुद भी अपनी सेफ्टी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अब गवर्नमेंट ने जब जिस तरह ऐलान किए तो हम उसके ऊपर हम भी खुद भी काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और हमारा मुतालबा भी यही है गवर्नमेंट से कि वो किसी तरह जो है वो इदारों को खोले, सेफ्टी और SOP जो है ना हमें दी जाए, ताकि उस SOP के तहत हम बच्चों की एजुकेशन चला सकें। क्योंकि इसमें नुकसान सिर्फ हमारा नहीं है, पैसे का नुकसान नहीं होता सर। देखिए पैसे का नुकसान ऐसा कि पैसा आज है और कल नहीं है, नुकसान होता है बच्चों की पढ़ाई का, बच्चों की एजुकेशन का। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो बच्चे इस वक्त घरों में परेशान हैं, वो नहीं पढ़ पा रहे, और जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं है, जिनके माँ बाप बड़ी मुश्किल से ज़बरदस्ती उनको इदारों में भेजते हैं, तो उनके लिए तो आप समझ लें कि उनके लिए तो एक ईद जैसा समय है कि वो घर में जो है छुट्टियां मना रहे हैं, मजे कर रहे हैं। और उन बच्चों को दोबारा तालीम इदारों में भेजना उन माँ बाप के लिए बड़ी जद्दोजहद होगी कि जो पहले ही नहीं पढ़ते थे और दोबारा उनको 6 महीने के बाद और 3-4 महीने के बाद उनको दोबारा भेजा जाए। अच्छा सर, प्रेस क्लब में, कराची प्रेस क्लब में वहाँ पर जो है ना, वहाँ पर एहतजाज भी किया निजी इदारों के तमाम ऑनर,
तो सर वो ऑनर जो एहतजाज किया है उन्होंने उनका कहना ये है कि हमें भी SOP के तहत खोला जाए, तो क्या आपका ये मुतालबा बिल्कुल उनसे मुतफिक है फिर? जी बिल्कुल, उस प्रेस क्लब में जब एहतजाज हुआ तो मैं खुद भी शामिल था उसके अंदर, और मैंने भी वहाँ जाकर एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया मैंने। और बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम शुरू से ये बात कहते हैं कि जब आपने सारे इदारे खोल दिए हैं, सारी शॉप्स खुल गई हैं, तो आपको फिर तालीमी इदारों के लिए भी एक SOP बनानी चाहिए। SOP के तहत आप चीज़ों को चलाएं, कोशिश करें कि बच्चों की तालीम मुतासर ना हो इस चीज़ से, ठीक है। ये चीज़ हमारा मुतालबा है, ये मैं भी करता हूँ और तमाम जितने भी स्कूल के मालिकान हैं वो भी ये मुतालबा करते हैं कि SOP हमें दी जाए, उस SOP के तहत हम स्कूल्स को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटीज़ को हम चलाएं। तो सर आपने अभी कहा कि SOP के तहत जो है ना इसको खोला जाए, और जो गवर्नमेंट हमें हिदायत देती है उस पर हम अमल करेंगे। तो सर क्या गवर्नमेंट आपको सैनिटाइजर ये जो वगैरह है ये आप यानी कि आप कहते हैं कि ये गवर्नमेंट हमें दे या ये निजी इदारे खुद इसको प्रोवाइड करें, तो ये क्या पॉसिबल होगा इस वबा में? ये जो मुश्किल हालात चल रहे हैं इसके लिए निजी इदारे खुसूसन उनके लिए पॉसिबल होगा ये मुश्किलात, और ये मुश्किल नहीं होगा? देखिए बेसिकली गवर्नमेंट से कुछ उम्मीद करना तो बड़ा मुश्किल काम है इस वक्त, ठीक है ना। अगर आप ये कहते हैं कि गवर्नमेंट हमें सैनिटाइजर दे देगी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम उसके लिए एक्सपेक्टेशन नहीं लगा रहे गवर्नमेंट से। हाँ ये ज़रूर है कि कम से कम हमारे इदारे खोल दे, वो जब इदारे खोलेंगे तो कुछ अर्न हम भी करेंगे, कुछ पैसा हम भी कमाएंगे, तो उसी पैसे से हम सैनिटाइजर खरीद लेंगे। ऐसा इसके अंदर बात ही कि गवर्नमेंट एजुकेशनल इदारे सारे खोल दे, जिसकी वजह से जो भी मालिकान हैं जो इन इदारों को चला रहे हैं, बेसिकली देखिए आपको पता है ये इतना प्रॉफिटेबल इदारा नहीं है, हम इसके अंदर इतना अर्न नहीं करते, हमारा घर चल रहा होता है इससे, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो भी पैसा बचेगा उसमें से भी हम कुछ बचा के बच्चों की सेफ्टी के ऊपर लगा देंगे। सर गवर्नमेंट सूबाई और फेडरल से आप क्या कहेंगे कि वो इस निजी इदारे में मतलब अपनी एक क्या खिदमात अंजाम दे, और क्या इसमें जो है ना यानी बेहतरी लाए जो निजी इदारों को उठाया जाए? बिल्कुल ऐसे ही है कि देखिए फेडरल गवर्नमेंट से भी और सिंध गवर्नमेंट से भी हम यही ऐलान करेंगे, ये मुतालबा करेंगे कि वो इस तरह कुछ करें कि एक SOP के तहत इन इदारों को खोल दे, ताकि जो बच्चे हैं जो तकरीबन इस वक्त पता आपको पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान में जितने भी बच्चे हैं वो सारे जो घरों में बैठे हुए हैं वो तालीमी इदारों में जाए और जाके माँ बाप की तालीम को दोबारा जारी रख सकें। सर प्राइवेट में तो मैंने जो खबर TV ने जो सर्वे किया है उसके मुतालिक हम तो यही कहेंगे कि प्राइवेट जो निजी इदारे हैं वो तो खस्ता हाली में है, बहुत मुश्किलात में है। गवर्नमेंट जो टीचर है उनको तो कोई परेशानी नहीं है, परेशानी निजी इदारों को है, जैसे सर आप हैं। तो इस निजी इदारों को बेहतरी लाने के लिए क्या करना चाहिए सर? जी बिल्कुल ऐसी ही इस वक्त तो तबाह हाल है निजी इदारे, बिल्कुल इस तरह की कंडीशन है कि आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान कराची के 90% ऐसे इदारे हैं जो कि उनकी बिल्डिंग्स अपनी नहीं है, वो रेंट पे है, वो किराया देते हैं। तो अब आपको पता है कि किराए के मामला में भी कुछ इस तरह के गवर्नमेंट ने उस तरह कुछ इतना अच्छा ऐलान नहीं किया, कोई नोटिस हमारे पास नहीं आया, जिसकी वजह से हमें अभी तक किराया देना पड़ रहा है। तो ये जो कंडीशन इस वक्त बनी हुई है, और अगर आप ये सोचते हैं कि अगले 1 महीने मजीद स्कूल अगर नहीं खुलते तो कराची के तकरीबन 50% ऐसे स्कूल हैं जो कि बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो 50% बंद हो जाएंगे। जी बिल्कुल, मैं इसके ऊपर बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि वो जो कि बिल्कुल लोअर क्लास के जो तालीमी इदारे हैं उसमें से 50% ऐसे स्कूल्स हैं और ऐसे इदारे हैं जो कि बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो जाहिर सी बात है अपना रेंट नहीं पे कर पा रहे। सारा 50% बंद हो जाना एक मुल्क और कौम के लिए कितना नुकसान है। जी ये बहुत बड़ा नुकसान है, और गवर्नमेंट इस बात को समझ नहीं रही। गवर्नमेंट ने इस बात को बिल्कुल सीरियसली लिया है, गवर्नमेंट इस बात को बिल्कुल अपने चीज़ों में नहीं ला रही, और वो इन चीज़ों को नहीं समझ रही कि किस तरह जो है वो तालीमी इदारे जो हैं जितने भी इसके मालिकान हैं वो किस मुश्किल हालात में इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं और किस मुश्किल हालात में उनका गुजर बसर हो रहा है। टीचर्स की जो आपने बात की है बिल्कुल, मैं क्योंकि हमारा तो स्कूल नहीं है, स्कूलिंग सिस्टम के अंदर तो कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो कि अपने टीचर्स को तनख्वाहें दे रहे हैं, कुछ 50% दे रहे हैं, कुछ 100% दे रहे हैं। लेकिन जैसे कि आप मेरी बात की जाए, अगर आप मेरे इदारे की बात करेंगे तो मेरे पास तो एक एकेडमी सिस्टम है जिसके अंदर टीचर अगर आता है तो उसको पे हम करते हैं। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15 से 16 बंदों का स्टाफ था जो कि मार्च के बाद से मैंने उनको कुछ पे नहीं किया क्योंकि मैंने कुछ अर्न नहीं किया। तो इट मीन्स कि मेरे भी जो स्टाफ में जो 15 से 16 बंदे वो इस वक्त बेरोजगार बैठे हैं।
ٹھیک ہے نا. تو ٹیچرس کا حال بھی بہت برا ہے. جو کہ گورنمنٹ سرکاری ٹیچرس ہیں ان کو تو تنخواہیں مل رہی ہیں, ان کو اچھی مراد بھی مل رہی ہیں, لیکن جو پرائیویٹ کے جو ٹیچرس ہیں جن کو تنخواہیں 5,000 6,000 7,000 10,000 روپے ملتی ہیں, جو آج کل کے آپ کو پتہ ہے ہماری جو خواتین ہیں جو کہ گھر میں فری ہوتی ہیں اور وہ اسکول سے جا کے جاب کرتی ہیں اور ان کو کچھ تھوڑی بہت چیزیں پیسے ارن ہو جاتے ہیں, تو وہ بھی اس وقت بہت مشکل حالات میں ٹائم گزار رہے ہیں. سر آخر میں آپ گورنمنٹ صوبائی اور وفاق میں کیا کہیں گے اور مغیر حضرات سے آپ کیا کہیں گے؟ بس میری تو گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ وہ اسکولس کو کھولیں اور تعلیمی اداروں کو فوکس کریں, تعلیمی اداروں کے اوپر, اور جو اس وقت جو لوگ اور جو ادارے اس وقت مشکل حالات میں ہیں ان کو سپورٹ کریں. یہ 25,000 کا جو آپ نے مجھے بتایا کہ گورنمنٹ عثمان ڈار نے اعلان کیا ہے, وہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں یوتھ کے تھرو, وہ 25,000 کی ہمیں نیڈ نہیں ہے, ہمیں اس سے زیادہ کی نیڈ ہے. مطلب اتنے پیسوں میں ہمارا ایک مہینے کا گزارا بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے میں یہ اپیل کروں گا کہ گورنمنٹ کسی طرح ان اداروں کو کھولے اور ایس او پی دے اور ہمیں سپورٹ کرے. سر آپ نے اپنے کورسز کا بتائیں کہ کورسز آپ کتنے سال میں کروا رہے ہیں اور کون کون سے کورسز کروا رہے ہیں, اس کے متعلق سر آپ اس سے کچھ بتائیں. جی ہمارا ادارہ بیسکلی انگلش لینگویج سینٹر کا ہے. ہمارا مین ہب جو ہے وہ ہمارا جو نام ہے وہ دی اینگلو فائل انگلش لینگویج سینٹر کے نام سے ہم چلاتے ہیں. اور یہ ادارہ جو ہے کراچی میں تقریباً اس کے 7-8 کیمپسز ہیں, اور میں جوہر کیمپس کا میں فرنچائز آنر ہوں, میں اس کو رن کر رہا ہوں. تو ہمارا بیسکلی آپ کو پتہ ہے کہ انگلش جو ہے وہ ایک بین الاقوامی زبان ہے, انٹرنیشنل لینگویج ہے, اس کو ہم سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے انگلش کے بغیر اس وقت دنیا میں جو ہے بڑی لوگوں کو سروائیو کرنا پڑتا ہے. تو انگلش کا ادارہ, انگلش لینگویج سکھانے کا ادارہ ہمارا چل رہا ہے, جو کہ انگلش لینگویج بچوں کو کوشش کروا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس سندھ ٹیکنیکل بورڈ سے رجسٹرڈ گورنمنٹ سرٹیفکیٹس جو کورس ہوتے ہیں ہمارے پاس, وہ ہم کراتے ہیں کمپیوٹر کے, ٹھیک ہے, جس میں 6 منتھس کا کورس بھی ہوتا ہے, 3 منتھس کا کورس بھی ہوتا ہے, 1 ایئر کا DIT بھی میرے پاس ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے میرے پاس 3 ایئرس کا ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ وہ میں کرواتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جو بھی بچے جو میٹرک کے جو بچے ہیں جو کہ آگے انٹر کے اندر ایڈمیشن لیتے ہیں, تو اس کے لیے ہم نے ادارہ قائم کیا ہے کہ وہ ہمارے پاس سے DA جو کہ FSC کے برابر ہوتا ہے, انٹر کے برابر ہوتا ہے, وہ ہم یہاں پر کرواتے ہیں. میرے پاس 7-8 فیکلٹیز ہیں جس میں CIT ہے, DIT ہے, اور میکینیکل ہے, الیکٹریکل ہے, سول ہے, AC ریگولیشن میں کرواتا ہوں یہاں پہ. تو اس طرح کے میں ادارے اور اس طرح کی جو ہے کوشش میرے پاس ہو رہی ہے. اور ساتھ ساتھ میرے پاس جو ہے وہ ایک قرآن مجید کا ایک ہم نے جو قرآن کی تعلیم کو جو ہے ہم نے وہ فری آف کاسٹ رکھا ہوا ہے اپنے پاس, تاکہ جو ہے وہ کم از کم آپ کو پتہ ہے اس دنیا کے اندر اور آج کل کے دور کے اندر جو ہے وہ ہم جو ہے نا سب اپنی ریس میں لگے ہوئے ہیں, ہر بندہ اپنی چیزیں کرنے کی کوشش کرتا ہے, ہر بندہ خود اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا نہیں. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ہمارا تعلیمی ادارہ ایسا ہے جس میں ہم بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ فیس میں بہت زیادہ کنسیشن رکھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے جو قرآن پاک کی جو تعلیم ہے جو کہ ایک لازمی جز قرار دیا گیا. آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت جو ہے وہ شفقت محمود صاحب نے بھی ایک اعلان کیا تھا کہ وہ جو ہے نا وہ جو پنجاب کالج میں اور پنجاب یونیورسٹی کے اندر قرآن کی تعلیم کو جو ہے نا وہ لازمی قرار دیں گے. اسی طرح میرے ادارے کے اندر بھی اسی طرح کچھ ہے کہ میں نے بچوں کے لیے ایک قرآنی تعلیم رکھی ہوئی, جس کے اندر میں جو ہے وہ میرے پاس ایک مولوی صاحب آتے ہیں جو کہ یہاں پر آ کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں, اور اس کی ہم کوئی چارجز نہیں لیتے, کوئی فیس نہیں لیتے ہم. مطلب آپ قاری صاحب کو جو ہے وہ پے کرتی ہیں؟ جی بالکل, اسی طرح کہ جو بھی میرے پاس جو مولوی صاحب آتے ہیں ان کو ہم اپنی حیثیت کا مطابق جو بھی ہوتا ہے وہ ہم پے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم بچوں سے کوئی فیس لینا ہے وہ اس کے اندر یعنی فری آف کاسٹ بچوں کے لیے. جی بالکل, قرآن کی تعلیم ہمارے بالکل فری آف کاسٹ ہوتی ہے. باقی جو چیزیں اس میں بھی ہم نے فیسز میں بڑی لو کیٹیگری ہم نے رکھی ہوئی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو جس علاقے میں اس وقت آپ موجود ہیں اور جہاں پہ میرا ادارہ موجود ہے یہ ایک جو ہے نا لوور کلاس اور مڈل کلاس طبقے کے لیے, تو اس کے لیے میں نے جو ہے وہ فیسز کا کرائٹیریا بھی میں نے کم رکھا ہوا ہے. بچوں سے ہم کم فیسز لیتے ہیں, کم فیسز میں بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں تاکہ بچوں جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکے. آپ کو پتہ ہے جب لوور کلاس اور مڈل کلاس کے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ ان کی اتنی ارننگ نہیں ہوتی, اسی وجہ سے اپنے بچوں کو پڑھا نہیں پاتے. تو میری کوشش اور میری جدوجہد یہی ہوتی ہے کہ جو بچے یہاں پر آ رہے ہیں ان کو ہم اچھے سے اچھا پڑھا سکیں اور کم فیسز میں پڑھا سکیں, تاکہ وہ بچہ جو ہے فیس کی وجہ سے ہمارے پاس سے نہ جائے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بچہ میرے پاس سے فیس کی وجہ سے نہ جائے. اگر کوئی بچہ ایسا آتا ہے میرے پاس جو کہ بالکل فیس ہی دے پاتا تو ہم اس کو فری آف کاسٹ کر دیتے ہیں. اچھا سر, آپ نے کہا کہ CIT DIT آپ کو کورسز کروا رہے ہیں, تو یہ کتنے عرصے میں کمپلیٹ کروا رہے ہیں سر؟ دیکھیں CIT DIT کا کورس تو میرے پاس 1 سال کا ہوتا ہے جو کہ گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہے, اور CIT میرے پاس 6 منتھس کا ہوتا ہے وہ بھی گورنمنٹ سے. ساتھ ساتھ میرے پاس DAE کہلاتا ہے, ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ, وہ 3 سال کا ہوتا ہے. اچھا, اس کے لیے کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کالج میں بچے ایڈمیشن
ایڈمیشن نہیں لے پاتے کیونکہ ان کا کرائٹیریا کچھ اس طرح کا سخت ہوتا ہے اور بچے جو ہے نا اس میں نہیں ایڈمیشن لے پاتے. تو ایٹ دی اینڈ بچوں کو پرائیویٹ اداروں پہ جانا پڑتا ہے. پرائیویٹ اداروں میں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ فیسز کا ریشیو بہت زیادہ ہے, مطلب وہ فیسز بہت زیادہ لیتے ہیں بچوں سے. اب کچھ کالجز ایسے ہیں جو کہ 50,000 تک بھی جو ہے پر سیمسٹر فیس لے رہے ہیں. یہاں پہ 3 50,000 جی 50,000 میں آپ کو منیمم بتا رہا ہوں. یہاں پر لاکھ روپے تک بھی سیمسٹر کی فیس لی جاتی ہے. 3 سیمسٹر ہوتے ہیں اس کے 3 ایئرس کے. تو ہمارے پاس کچھ ایسے معاملات ہیں کہ میں نے جو ہے یہاں پر معاملات کچھ اس طرح رکھا ہے کہ میں جو ہوں یہاں پر وہ پر منتھ کی فیس لیتا ہوں. پر منتھ ہم نے بچوں کی باندھی ہے تاکہ بچے جو ہے وہ ایزیلی بچے جو ہے وہ فیس پے کر سکے. اب لم سم فیس دینا بچوں کے بس میں نہیں ہوتا. ایک ساتھ وہ 20,000 30,000 یا 40,000 فیس نہیں دے پاتے. اس وجہ سے میں نے بچوں کے لیے معاملہ اس طرح کیا ہے کہ وہ بچے ہر منتھ جو ہے وہ 2,000 روپیز پے کرتے ہیں 3 سال تک. تو ان کے لیے 2,000 روپے نکالنا جو ہے کسی بھی ماں باپ کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے. 2,000 جی 2,000 روپے بالکل ہمارا اسکول جیسا نظام ہے. جیسے اسکول میں بچے پڑھتے ہیں ہر منتھ اس کی فیس جاری ہوتی ہے 1,500 یا 2,000 روپے. اسی طرح ہم نے کالج کے لیے بھی 2,000 روپے فیس رکھی تھی. بچہ ہر منتھ 2,000 روپے فیس دیتا ہے اور یہاں پہ کالج کا ہمارا پڑھتا رہتا ہے. اور ساتھ ساتھ میرے پاس کیونکہ میرے پاس ہمارے ورک شاپ بھی اور ہم یہاں پہ کلاسز بھی کرواتے ہیں تو میرے پاس پریکٹیکل بھی ہوتا ہے, میرے پاس تھیوری بھی ہوتی ہے. جی اچھا سر, آپ نے کہا کہ جو لوئر طبقہ ہے وہ 2,000 روپے آپ نے فی کینڈیڈیٹ پہ اسٹوڈنٹ پہ رکھا ہوا ہے, تو اس پہ آپ کو پریشانی تو بہت ہوتی ہوگی سر. نہیں, اللہ کا بڑا شکر ہے. دیکھیں آپ ظاہر سی بات ہے جب آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں تو پھر اللہ آپ کا بہت ساتھ دیتا ہے. اور الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میرا ان چیزوں ان فیسز میں بھی میں اپنا گزارا کر لیتا ہوں. اور میری کوشش دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کو شروع میں یہی بتائی تھی کہ ہماری کوشش پیسہ کمانا نہیں ہے. ہماری کوشش ہماری محنت یہ ہے کہ ہم بچوں کو اچھے سے اچھا پڑھا سکیں. جو بچہ افورڈ کر پا رہا ہے اس سے ہم فیسز لے لیں اور جو افورڈ نہیں کر پا رہا اس سے ہم کم فیسز لیں. جی سر, آپ نے شروع میں کہا کہ مجھے یہ ادارہ قائم کرنے میں بہت پریشانی ہوئی, تو سر آپ نے اس پریشانی میں کیا کیا مسئلے آپ کے ساتھ ہوئے؟ جی بالکل ایسے ہی. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی ادارہ اگر آپ بناتے ہیں, کوئی بھی بزنس آپ کرتے ہیں, کوئی بھی کاروبار آپ کرتے ہیں, تو لوگ یہاں پہ لوگوں کا کانسیپٹ, عوام کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آج کھولا اور کل سے آپ نے ارن کرنا شروع کر دیا. تو یہ معاملات جو ہے یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے. آپ کو ٹائم لگتا ہے. کوئی بھی ادارہ اگر آپ بناتے ہیں تو اس میں کم از کم آپ کو 6 مہینے سے سال آپ کو لگ جاتا ہے, جس کے اندر آپ صرف جو ہے وہ اپنا خرچ بھی پورا نہیں کر پاتے. میں آپ کو بتاؤں جب ہم نے اپنا ادارہ کھولا تھا 2018 میں, تو اس کے بعد تقریباً 1 سال تک تو ہم اپنا خرچ بھی پورا نہیں کر پاتے تھے. ٹھیک ہے, اور میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ میں پہلے ایک اچھی جگہ پہ جاب کرتا رہا ہوں. وہ جاب چھوڑنے کے بعد میں نے ایک ادارہ قائم کیا اور اس ادارے میں آنے کے بعد میں نے پورے سال میں بھی وہ پیسہ نہیں کمایا جو میں وہاں پر 2 مہینے میں کماتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں نے آپ کو یہ بات بھی میں نے آپ کو کلیئر کی تھی کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں, ایک جاب اورینٹیڈ ہے اور ایک بزنس اورینٹیڈ ہے. تو جو جاب اورینٹیڈ ہوتے ہیں وہ لوگ دنیا میں جاب کرتے ہیں, جو بزنس اورینٹیڈ ہوتے ہیں وہ بزنس کرتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس دنیا میں میں صرف پاکستان کی بات کروں, میں پوری دنیا کی بات کروں, پوری دنیا کے اندر 90% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو 10% لوگ ہوتے ہیں وہ بزنس کرتے ہیں. جو 10% لوگ جو بزنس کرتے ہیں وہی 90% لوگوں کو نوکریاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے معاملات. اب اس کے اندر آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کاروبار کرنا بزنس کرنا بہت آسان ہے تو ایسا نہیں ہے. آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے, آپ کے اندر پیشنس ہونے چاہیے, آپ کے اندر وہ آپ سے کیسے رابطہ کریں اس ادارے سے, تو یا آپ کے مطلب آپ کا کوئی ویب سائٹ ہے یا آپ کی کوئی مطلب کیسے آپ سے رابطہ کریں مغیر حضرات؟ جی بالکل ایسا ہے کہ ہم لوگ جو ہے یہاں پہ تعلیمی ادارے کو چلا رہے ہیں اور ہماری جدوجہد اور کوشش بھی یہی ہے کہ جو بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں ان کو ہم کم سے کم فیسز کے اندر اچھی سے اچھی تعلیم دے سکیں. اور آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس کچھ ایسے بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں جن سے ہم کوئی فیس اس وقت نہیں چارج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے جتنی کوشش اور جتنی جدوجہد میری ہے وہ میں کر رہا ہوں. اور ساتھ ساتھ میری یہ بھی گزارش ہے لوگوں سے کہ جو اس کار خیر میں ہمارے ساتھ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ بالکل حصہ ڈالیں, اپنی پارٹیسپیشن ڈالیں ہمارے ساتھ اور کوشش میں, اور اس تعلیمی نظام کے اندر جو کہ ہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بالکل لوور کلاس بچوں کو ہم یہاں پہ پڑھا رہے ہیں, اس کے لیے جو ہے نا وہ ہماری بھی وہ ہیلپ کریں تاکہ ہمارے بھی جو ہے نا وہ عوام ہمارے اسٹرانگ ہو اور ہم جو ہے وہ اچھی سے اچھی تعلیم جو ہے بچوں کو دے سکیں. تو اس کے لیے جو اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کا جو ہے لنک آپ کو دے دیا جائے گا. نمبر میرا جو ہے نا اس ویڈیو کے ساتھ آپ کو نیچے مل جائے گا اور ساتھ ساتھ میرے ای میل ایڈریس بھی آپ کو مل جائے گا. اور اگر اس کے علاوہ جو لوگ کراچی میں موجود ہیں وہ ہمارا سیٹ اپ آ کے دیکھنا چاہتے ہیں, آنا چاہتے ہیں, تو وہ ہمارا جو ادارہ ہے وہ گلستان جوہر بلاک 9 کے اندر ہے جو کہ پی ایل جی سوسائٹی گیٹ نمبر 3 کے ساتھ ہے. مین روڈ پہ میری پہلی بلڈنگ ہے, تو وہاں پر ہم یہ ادارہ چلا رہے ہیں. اور کیونکہ میں نے آپ کو یہ بات ہی بتائی تھی کہ اس سال کے انشاءاللہ ہمارا اسکول کا سیشن بھی یہاں پہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. اسکول بھی ہم اس سال اسٹارٹ کر دیں گے
تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ٹیوشن کا ایک نظام ہے، اس کے ساتھ ہمارا لینگویج کا ایک نظام ہے، کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا ایک نظام ہے ہمارے ساتھ ساتھ، اور پھر ہمارا کالج کا نظام بھی ہے. تو ہم آل ان ون جو ہے چیزوں کو ہم چلا رہے ہیں، اور کوشش ہماری یہی ہے کہ ہر لیول کا جو بچہ میرے پاس آ رہا ہے، چاہے وہ 2 سال 4 سال 5 سال کا، اور وہ انٹر لیول تک جو بچہ میرے پاس آ رہا ہے وہ یہاں پر اچھی تعلیم حاصل کر سکے. کیا محنت ہے اس جی میں؟ بالکل اسی طرح ہے کہ یہ ہمارے علی بھائی ہیں، اور میرے پاس الحمدللہ جب میں نے یہ سینٹر اسٹارٹ کیا تھا تو اسٹارٹنگ سے ہی میرے ساتھ موجود ہیں، جبکہ میں ان سے پہلے سینٹر ہونے سے پہلے میں ان کو کبھی بھی جانتا نہیں تھا، لیکن الحمدللہ انہوں نے بڑا ساتھ دیا ہے، بڑی کوششیں کی، بڑی جدوجہد ہے ہمارے ساتھ. اور آپ یقین کریں کہ یہاں پر جو انوائرمنٹ کو جو مینٹین کر رہے ہیں ہم اس وقت بچوں اور بچیوں کے ساتھ، تو اس میں علی بھائی کا بہت بڑا کردار ہے کہ علی بھائی نے جو ہے ایک سختی کا نظام یہاں رکھا ہوا ہے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ، کیونکہ ہم انوائرمنٹ کو اچھا کرنے کے لیے ہم بچوں کو دوسروں کی طرح اٹیچ نہیں ہونے دیتے، اور ہماری کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ گرلس اینڈ بوائز میں ایک سپریشن ہو اور وہ جو ہے وہ اپنی تعلیمی نظام کو اچھے سے اچھا چلا سکیں. تو یہ ہمارے علی بھائی ہیں. آپ باقی چیزیں آپ کو بتائیں گے. جی ناظرین، ہم علی بھائی سے پوچھتے ہیں. علی بھائی ماشاءاللہ آپ نے اس ادارے کے ساتھ بہت محنت کی ہے اور کر بھی رہے ہیں، تو ماشاءاللہ آپ کے خیال کیسے آیا کہ میں اس ادارے میں، اور خصوصاً وہ بھی ایجوکیشن میں؟ وہ خیال اس لیے ہے کہ میں خود کوئی ہارڈ ورک کر رہا ہوں زندگی میں، اور قاسم کے حوالے سے مطلب جب عمیر صاحب سے رابطہ ہوا ہے، اس کا ہم نے مطلب حرکتیں دیکھا، کوشش دیکھا، محنت دیکھا، جو میں خود ورک کر رہا نا اس سے زیادہ مطلب میرے کو محسوس ہوا کہ واقعی محنت ہے تو عمیر صاحب کا ہے. تو عمیر صاحب کے محنت کے پیچھے میں آیا. مطلب جب بھی کوئی ایسی بات ہوتا بھی ہے کہ میں آپ کا محنت کو سلام کرتا ہوں. اتنے کم عمر میں آپ جو محنت کرتا ہوں، میں اس میں انشاءاللہ جتنا بھی ہو سکے میں ساتھ دوں گا اور ساتھ دینے کے لیے تیار. اچھا، ماشاءاللہ آپ نے اس ادارے میں اتنی محنت کر رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، اور آپ کو انشاءاللہ یہ وہ بھی اس ٹائم پہ جو کہ یہ وبا آئی ہے، اور یہ پاکستان میں نہیں آئی، پوری دنیا میں آئی ہوئی ہے، اور اس مشکل میں کہتے ہیں کہ ساتھ دینا بہت بڑی بات ہے، اور وہ بھی اس ادارے کو جو کہ ایجوکیشن ہے، جو یوتھ کو کہتے ہیں کہ کسی ملک کی ترقی کا راز جو ہوتا ہے وہ ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، جو کسی بھی ملک کی وہ یوتھ ہوتی ہے. بے شک یوتھ کا مطلب یہ وبا جو ہے پوری دنیا کا ہے، یہ خالی پاکستان کا نہیں ہے. لیکن ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پورے انسانیت کو بچائے. لیکن ادارے کو جو نقصان ہوا ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں، کم نہیں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. کرایہ بھرنا، مطلب لوگوں کو تنخواہیں دینا، یہ وہ مشکلات تو بہت ہے. لیکن میں اس کے محنت کو سلام ہے کہ جو کر رہا ہے، اپنا احمد کر رہا ہے. کہاں سے؟ نارتھ کراچی سے آ کے گلستان جوہر اپنے ٹائم سے جانا آنا، سلام ہے اس کی محنت جوہرت کو. تو مطلب یہی مشکلات ہوا ہے، یہ تو برداشت کرنے پڑیں گے تب بچے مطلب انشاءاللہ راضی ہیں، بچے یہاں خوش ہیں اور بچے. اچھا سر نے کہا کہ جو بچے ہمارے پاس ہیں بالکل ہم ان سے جو ہے نہ ہونے کے برابر ان سے جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں کہ پیسے لے رہے، جو چارجز ہیں رکھے ہوئے ہیں بچے ان پہ. تو واقعی انہوں نے کیا چارجز رکھے ہوئے ہیں اس متعلق سر آپ بتائیں. وہی چارجز مختلف ہے. کوئی ایسی بھی بندے ہیں وہ کہتے ہیں میں نہیں دے سکتا ہوں، میں مطلب افورڈ نہیں کر سکتا ہوں، وہ فری میں پڑھ رہا ہے. ماشاءاللہ. ہاں وہ بالکل فری میں پڑھ رہا ہے. جو کہہ آتا ہے کہ یار میں برداشت نہیں ہے، میں تو نہیں کر سکتا ہوں. مطلب ابھی لے کر 500 سے لے کر 2000 تک جو نہیں دے سکتا ہے. کوئی ایسے جو مہینے کا نہیں دے سکتا ہے وہ چھوڑ بھی دیتا ہے. مطلب اس مسئلے میں ان کو سلام کرتا ہوں. بھائی سر مغیر حضرات اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہے، اس ادارے سے کرنا چاہے، تو اس سے آپ کیا کہیں گے سر؟ میں اس کو مطلب جو بھی آنا چاہے ہم اس کو سلوٹ کر دیں گے. یہاں جو آنے والے بچے ہیں ان کا مطلب وہ خیال رکھے، وہ آگے پڑھے، پاکستانی بنے اور شہرت حاصل کریں. اس کے لیے تو میں مطلب جو بھی یہاں آنا چاہے، کوئی ڈونیٹ کرنا چاہے، میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں. اور آگے بچے جو پڑھیں گے وہ زندگی بھر ان کو دعائیں کریں کہ بھائی انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. ٹھیک. السلام علیکم، میرا نام علی بٹ ہے اور میں اینگلو فائر میں عمیر بھائی کے ساتھ پڑھاتا ہوں، اور کمپیوٹر کے جتنے بھی کورسز ہیں ان سب کو میں لیڈ کرتا ہوں. اچھا، ہم لوگ یہاں پہ کیا کیا کرواتے ہیں؟ اگر کورسز کی ڈیٹیلز کی بات کی جائے تو ہم لوگ یہاں پہ ویب ڈیزائننگ کراتے ہیں، MS آفس کرواتے ہیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہم ویب پروگرامنگ بھی کرواتے ہیں، ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن وغیرہ کی پروگرامنگ بھی کرواتے ہیں.
اور جنہیں کمپیوٹر بالکل بھی نہیں آتا ہے انہیں ہم لوگ کمپیوٹر بھی سکھاتے ہیں. اور اس سارے پروگرام کو ان کے ساتھ مل کر میں ہی لیڈ کرتا ہوں. اور بہت اچھا انیشیٹو ہے, کم فیس کے اندر اچھی تعلیم دینا. آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہے جس طریقے سے گورنمنٹ اسکولس کی طرف کوئی بھی نام نہیں لیتا کہ اپنے بچوں کو وہاں پہ ہم ایڈمیشن دلائیں. جو بھی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی طرف بڑھ رہا ہے. تو ساتھ میں مل کر ہمارا سیٹ اپ اسٹارٹ کرنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ کم سے کم خرچے کے اندر زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر تعلیم دی جائے. جو لوگ اچھے اسکول کالجز کو افورڈ نہیں کر سکتے وہ ہمارے پاس آ کے پڑھیں. میں اس میں سب سے زیادہ جو چیز ڈسٹرب ہوئی ہے وہ ایجوکیشن سسٹم ڈسٹرب ہوا ہے. ہم نے ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے, سیلف ایس او پیز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, کسی بھی آئی ہوپ سو کسی بھی انسٹیٹیوشن کو ایس او پی نہیں دی گئی. اور ہر چیز کھلی ہوئی ہے, مارکیٹس کھلے ہوئے ہیں, مالس کھلے ہوئے ہیں, شاپنگ چل رہی ہے, ہر چیز چل رہی ہے. لیکن جو چیز نہیں چل رہا ہے وہ بچوں کا مستقبل ہے. یعنی کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بند ہے, یونیورسٹیز بند ہیں, کالجز بند ہیں, اسکولز بند ہیں. پرائیویٹ سیکٹر سب سے زیادہ اس چیز سے ڈسٹرب ہو رہا ہے. عمیر بھائی نے اور ہم سب نے مل کر یہ چیز انیشیٹو لی طرف سے کہ ہم جب بھی سینٹر اوپن کریں گے انشاءاللہ 2 چیئر کا گیپ رکھیں گے ہم لوگ بچوں کے درمیان میں. آپسی انٹریکشن کا ہم لوگ خیال رکھیں گے. سینیٹائزر پرووائڈ کریں گے. اسپرے جو آج کل مارکیٹ میں بہت زیادہ عام ہو گیا ہے وہ پرووائڈ کریں گے تاکہ ہم بھی سیف رہیں, انوائرمنٹ بھی سیف رہے اور بچہ بھی سیف رہے, تاکہ ایجوکیشن سسٹم دوبارہ سے رن ہو سکے. بچے آپ بیٹا یہ بتائیں کہ آپ لینگویج سینٹر اینگلو فائل تو آپ انگلش لینگویج اسٹوڈنٹ ہیں, تو یہاں پہ سر جو محنت کروا رہے ہیں اور جو کوشش کر رہے ہیں تو آپ نے کیسا پایا؟ جہاں یہاں پر جس طرح محنت کروا رہے ہوتے ہیں وہ تو اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کے پڑھانے سے, تو میں پوری طرح سے ایگری ہوں سر سے, کیونکہ سر کا اچھا طرح سے بہت اچھے سے سمجھ آتا ہے مجھے. اور پھر کام جس طرح مطلب جس طرح ایک ہوتے ہیں کہ کام کروانا, اس کے بعد اس کو فوراً ہی چیک کرنا ہے, ٹیسٹ بھی لیتے رہتے, تو مجھے ان کی جو بھی بات ہو یا جو بھی ان کا کچھ بھی کام ہو مجھے بالکل سمجھ آتا ہے, اور مطلب اچھا سے پڑھا رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہاں کا ماحول اور جو لینگویج ہے وہ آپ کو کیسا ہے یہاں؟ یہاں کا ماحول اچھا ہے, مطلب سینٹر ہے صحیح ہے, مطلب الگ الگ شفٹ ہوتی ہیں سب بوائز گرلس کی, وہ بھی ماحول تو بالکل یہاں کا صحیح ہے. یہاں پہ سر خود بھی ہوتے ہیں, دیکھ رکھے ہوئے سر نے رکھے ہوئے یہاں پر جس طرح کام کرنے کے لیے وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں سب کچھ, اور ماحول تو یہاں پر بالکل اچھا ہے. مطلب آپ مطمئن ہیں؟ جی میں بالکل مطمئن ہوں. جی آپ کو بتائیں جی, آپ جو سر نے یہاں پر جو محنت کروا رہے ہیں اور ان سے آپ کیسے مطمئن ہیں, مطلب آپ کے متعلق مطلب کیا اس کے متعلق کہیں گے؟ جی ہم بہت مطمئن ہیں, کیونکہ ہم جب باہر جاتے ہیں اور تھوڑی سی انگلش یوز کرتے ہیں تو ہم سے کوئی پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں پڑھ لیں, تو ہم اپنے اینگلو فائل سینٹر کا نام بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارے سر ہمیں کس طریقے سے پڑھاتے ہیں. تو ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے سر ہمیں جس طریقے سے پڑھاتے ہیں اور ہم آگے پہنچاتے رہیں, اور آگے پہنچاتے رہیں اس لیے کہ دوسروں کو بھی پڑھنے کا حق ہے جو فیس نہیں دے سکتے انہیں بھی. تو اس لیے ہم اپنے سر سے بہت مطمئن ہیں. ٹیسٹ لینا اور ماحول کے حساب سے بہت مطمئن ہے. یہاں پہ کوئی مطلب ایسی کوئی ویسی بات نہیں ہے, بالکل اچھا ماحول ہے, اور جیسے ہمیں سر پڑھاتے ہیں ٹیسٹ لیتے ہیں ہم اس سے بہت مطمئن ہیں. مطلب آپ نے ابھی کہا کہ فیس کے متعلق جو آپ نے کہا کہ فیس بالکل نہ ہونے کے برابر ہے یا ہائی فیس ہے, تو کیا کہیں گے, ہائی ہے یا لو ہے؟ لو ہے بالکل زیادہ, اور اگر لو بھی ہو تو اگر کوئی سر کسی کو کہتے ہیں کہ میں تمہاری اور لو کر دیتا ہوں, اور کسی کو اگر نہیں ہوتی فیس پے کرنے کی کوشش تو سر اور لو کر کے بتا دیتے کہ آپ اتنا دے سکتے ہیں, اور کم کر کے بھی دے سکتے ہیں. اس ادارے سے کیا مطمئن ہے اور کتنے عرصے سے منسلک ہے اس ادارے سے؟ اس ادارے سے میں 3 منتھ سے منسلک ہوں. جی. ادھر میں شروع میں آیا تھا لینگویج کے لیے. جی اور میں اردو سینٹر میں پڑھا ہوں. جی. اور اس میں 3 منتھ میں جو مجھے اس سینٹر میں رزلٹ ملا ہے وہ بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی عمدہ ملا ہے, اور میں بہت مطمئن ہوں اس سینٹر سے. جی. مخیر افراد سے میں یہ عرض کروں گا کہ لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں جو امیر طبقہ ہے, جی, کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی یار ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم کہاں خرچ کریں. ان کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھی جگہ ہے کہ جہاں پہ وہ اپنا پیسہ صحیح مانند پہ خرچ کر سکتے ہیں. مطلب آپ مطمئن ہیں؟ بالکل مطمئن ہے, کیونکہ اس سینٹر میں نے خود پڑھا ہے, اور میں اپنے بھائیوں کو بھی یہاں پہ لے کے آیا ہوں پڑھنے کے لیے, اور میرے دوست بھی یہاں پہ پڑھنے آ رہے ہیں. تو اس وجہ سے میں بڑے حضرات سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ یہاں پہ آ کے پیسہ لگائیں کہ آپ کا پیسہ ڈوبے بھی نہ, اور اس کا جو آپ جس نیت سے سال ثواب کی نیت سے وہ آپ کو ثواب بھی پورا ملے. اور جن لوگوں کی زندگیوں بنانے میں ظاہر سی بات ہے تعلیم ہی ہے جس کی وجہ سے انسان کی زندگی اچھی بن سکتی ہے.
तो वो तालीम भी बच्चों को सही मानंद पे दी जा सके। और मतलब ये जो बगैर फीस के सर उमैर सब पढ़ा रहे हैं, तो इसमें कितने लोग जो बगैर फीस के हैं? इसमें तकरीबन 30-40 तो होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे 30-40 है मगर वो बगैर फीस के, बगैर फीस के हैं। और वो भी लोअर तबके को इतना माशाल्लाह वो उठा रहे हैं और जी, कोशिश बिल्कुल। कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस इदारे के बिल्कुल साथ। बिल्कुल, हमें आज तक ये महसूस तक नहीं होने दिया कि हम बगैर फीस के पढ़ लें। ये मतलब वो जैसे फ़र्क होता है वो जी, फ़र्क जी। नहीं रखा हमारे साथ आज सही तक। सही जी, कोई जो बच्चा फीस दे रहा है उसकी तालीम हमारी तालीम बिल्कुल बराबर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने खबर टीवी को जी, मैं- खबर दी, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। मैं भी खबर टीवी को बहुत वेलकम करता हूँ, उनकी बड़ी मेहरबानी है, वो हमारे पास आए हैं, अपना टाइम हमें दिया है, जिनकी बड़ी इतनी माशाल्लाह मेहनत की है और उसके जो लैंग्वेज में माशाल्लाह बच्चे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और कर चुके हैं, उस बारे में और अपने मुतालिक क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा स्कूल का जो सिलसिला है, मैं 3 मंथ से इस सेंटर से मुंसलिक हूँ जी, और ये कि 3 मंथ में मुझे जो रिजल्ट मिला है जी, जी। उससे मैं इतना मुतमईन हुआ हूँ कि ये कि सर ने फिर और हमें खुशखबरी दी स्कूल की मॉर्निंग टाइम। माशाल्लाह। और मैं अपने भाई मेरे जी, छोटे जी। भाई हैं, वो जी जी अभी शुरुआत कर रहे हैं, अभी उनको भी इंशाअल्लाह। मैं सर से बात की है, उनको भी यहाँ पे मैं लाना चाह रहा हूँ। और ये सर की मोहब्बत है, कम से कम फीस में और इतनी अच्छा आला तालीम मिले तो हमें इससे खुशी की बड़ी और कोई बात नहीं। अदा तव्हां हिन स्कूल में तव्हां कोचिंग सेंटर में पढ़ो था, तव्हां हे ॿुधायो कि तव्हां हिन सेंटर में छा मुतमईन आहियो, छा माना तव्हांजी इम्प्रूवमेंट थी आहे, हिन मुतालिक़ ॿुधायो सही। हिन मां जो असांजो इंप्रूवमेंट थी आहे जेके हिन में तालीम ऐं कोचिंग सेंटर जी ॾाढी आला आहे ऐं कम मां कम फीस में पढ़ायो वञे थो ॿारनि खे। बिल्कुलु असांखे बिल्कुलु अंग्रेजी कोन ईंदी, असां चवंदा हुआसीं असांजे लाइ सिर्फ़ु सिंधी आहे, सही सम्झो था। पोइ असांजे लाइ इंग्लिश सर एॾी आसान बणाई, असांखे बिल्कुलु मज़े सां पढ़ाए थो ऐं फीस बि बिल्कुलु घटि थो वठे। माना तव्हां सम्झो था कि ॿियनि जेको लैंग्वेज सेंटर आहिनि उन सां हे लैंग्वेज सेंटर जी जेको फीस आहे इलाही घटि आहे। बिल्कुलु साईं, जेतिरा बि कोचिंग सेंटर वॾा वॾा आहिनि लैंग्वेज सेंटर, उन्हनि खां सभिनि खां घटि फीस ऐं तालीम सभिनि खां बेस्ट आहे जी। माना सर उमेर सां तव्हां मुतमईन आहियो कि उनजी जो को काविश आहे या महिनत आहे जेको पढ़ाइनि पिया उन सां तव्हां मुतमईन आहियो? बिल्कुलु साईं, असां 100% सर उमेर जे सां मुतमईन आहियूं। सर उमेर असांखे ॾाढो ॾाढो पढ़ायो वञे थो, ॿी बि तालीम ॾिनी वञे थी ऐं असांखां घटि फीस वठे थो। जेतिरा बि तव्हांखे हिते घणो माना टाइम थिया तव्हांखे हिते? मूंखे 6 महीना थियण वारा। माशाल्लाह 6 महीने में इतनी माना तव्हांजी टॉक माना इंग्लिश में जेको लैंग्वेज वो इतना ही माशाल्लाह इम्प्रूवमेंट थी इतना ही बेस्ट बिल्कुलु साईं, बिल्कुलु ॾाढी महिनत थो करे, बिल्कुलु 2-2 कलाक पढ़ायो वञे थो, बि तालीम ॾिनी वञे थी असांखे। ऐं फीस बि ईअं न आहे चवंदो जे अॼु तव्हां पे करो, पर चवंदा न आहे त चवंदा कोई ॻाल्हि न, पर वरी कुझु तव्हां ॾेई ॾियो। अच्छा, घणा हिते ॿार आहिनि जेको फीस बि लाइ जेको पढ़ाइनि पिया? काफ़ी ॿार आहिनि, मतिलबु काफ़ियुनि खे सर ॾाढो पढ़ाए थो, तक़रीबन आहिनि कोई 40-50 ॿार हूंदो। माशाल्लाह 40-50 मां छोकिरनि सां मतिलबु बग़ैर फीस सां पढ़ाए पियो ऐं तव्हां उनजी एजुकेशन सां बि मुतमईन आहियो ऐं एतिरे माण्हुनि खे पढ़ाए पियो। माशाल्लाह ये त ख़राज तहसील जा पे मतिलबु जेतिरो बि ख़राज तहसील पेश कजे वञे ओतिरो घटि आहे। बिल्कुलु एतिरो ई घटि आहे, जेतिरो ई बि चयो वञे असां वटि लफ़्ज़ खुटी पवंदा साईं जी तारीफ़ कंदे कंदे। ॾाढो महिनत सां पढ़ाए थो असां सभिनि खे। ऐं तव्हां गवर्नमेंट पाकिस्तान या सूबाई गवर्नमेंट सां या मुग़ैर हज़रात सां तव्हां छा चवंदो? मुग़ैर हज़रात सां इहा आहे कि असांजे कोचिंग सेंटर में सर सां तावन कयो वञे। असां ॿार जेतिरा बि पूरे पंहिंजो कराची में बिल्कुलु लो में लो तबिको पियो आहे, जेके ॿार पढ़ी नथा सघनि वीचारा, के अलाह जो नाथ मंगदा वञनि, केरु कीअं। बेशक बेशक बिल्कुलु असां में वॾा वॾा अमीर जेतिरा बि सर खे तावन कंदा हे पंहिंजो पाण वञी ॿारनि खे वठी ईंदो। जेको ईंदो उन्हनि खे सर हिम्मत ॾे, वॾी आफ़रीन आहे सर जी। हक़ीक़त हर हिकु ॿार सां वॾी महिनत थो करे ऐं महिनत अॼु जे दौर में ॿार ते ईअं आहे जीअं मां तव्हांखे छा ॿुधायां। अच्छा, सईद गनी माशाल्लाह हिन में एक्टिव आहे, तव्हां उनखे छा चवंदो? सईद गनी माशाल्लाह VIP माण्हू आहे असांजी नज़र में। असां जॾहिं खां पढ़ूं था सईद गनी जो नालो ॿुधियो आहे। सईद गनी सां इहा अपील आहे असांजी कि असांजे सर उमेर सां इहे तावन कयो वञे। जी जी, बिल्कुलु लो तबिके वारा ॿार पढ़नि था, जी जी, उनजे लाइ बि तावन कयो वञे। अॼु जे दौर में कराची जहिड़े पंहिंजो कोचिंग सेंटर में तालीम आसान न आहे वठणु। बिल्कुलु बिल्कुलु इंग्लिश वरी आफ़रीन आहे जेको पढ़ाए वञे थो, ॿारनि खे तालीम ॾेई वञे थी। जी जी, सईद गनी खे इहो चवणु असांजी अपील आहे, गुज़ारिश आहे कि असांजे सर सां अची तावन कयो वञे। जी जी, बिल्कुलु ॿारनि खे पढ़ाए थो, अचे सर्वे करनि बाक़ाइदा टीम अची करे। बेशक माशाल्लाह ॻाल्हायूं, ॻाल्हि ॻाल्हि न आहे, पर इहो आहे कि असां सां अपील था करूं बार बार
सईद गनी साहब के मदद की वजह असांजे सत्संग खे मिली ऐं फेडरल गवर्नमेंट सां छा था चवंदो साईं? इमरान खान साहब सां असांजो इहो आहे अर्ज़ु कि तव्हां माशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब तव्हांखे वॾी इज़त आहे माशाअल्लाह। असां चाहियूं था कि तव्हांजी दुआ अलाह करे तव्हां ख़ुशि हुजो आबाद हुजो, पर असां सां थोरो ॾिठो वञे जी मुल्क में कोई आहिनि जेके ग़रीब आहिनि बिल्कुलु ॿार जिन्हनि वटि कुझु बि न आहे, बिल्कुलु अचनि ॾिसनि। ईअं त न आहे थींदो कि ॿार पंहिंजो पाण पढ़े थो, न अमीरनि वटि आहे पंहिंजे ॿारनि खे पढ़ाइण। माना तव्हां चओ था जो अचनि हिते ॾिसनि प्रैक्टिकल करे बाबा असां वटि आहे सर्वे माना करनि उन सां ॾिसी करे पोइ असांजी जेको प्रमोट करे सघूं। बिल्कुलु बिल्कुलु असां इहो चऊं था ॾिसनि अखियुनि सां अची जी उन्हनि खे आहे त ठीकु आहे, असां सचा आहियूं। जे उहे बग़ैर ॾिठे माण्हू त यकीन न कबो कि अचनि। असांजी अपील आहे इमरान खान साहब सां या शामून कुरैशी सां जेतिरा वॾा वॾा आहिनि सभिनि खे अपील आहे असांजी अची सर्वे कनि बाक़ाइदा कोचिंग सेंटर में कि ॿार केतिरा आहिनि, कीअं तालीम ॾिनी वञे थी। बिल्कुलु बाक़ाइदा लैब बणियल अंदरि कंप्यूटर जो सभु कुझु नयो आहे, बिल्कुलु सर ॾाढी तालीम आहे। उहो त असां ॾिठो ख़बर टीवी ऐं असीं सर्वे बि कई आहे, ॾिठो आहे इलाही प्यारो असांखे सेटअप लॻो आहे। ऐं जेको ॿारनि खे फीस बि लीला पढ़ाए पियो उहो इलाही असांखे इलाही सुठी ॻाल्हि आहे जेको लोअर तबिके खे पढ़ाए पियो। असांखे त वॾी इलाही बेस्ट हिन इदारे खे असीं त रिक्वेस्ट कयूं था फेडरल खे बि ऐं सूबाई खे बि त तव्हां हिन में छा माना चवंदा कि हिन में असांजो कीअं राब्तो करे वञनि माना हे सूबाई फेडरल गवर्नमेंट या वफ़ाक़ या मुग़ैर हज़रात? साईं असांजो कोचिंग सेंटर आहे बाक़ाइदा रोड ते या पंहिंजी हलवान रोड ते आहे। असां इहो अपील करूं था कि अची पाण अची करे हिते सर सां राब्तो कनि, ॻाल्हाइनि बाक़ाइदा सभु ॿार। असांजो तक़रीबन कोई खुलंदो आहे 2 बजे ऐं शाम ताईं हूंदी आहे तालीम। बिल्कुलु अची पाण साण गॾु भले किन खे बि मोकिलिनि या पाण अचनि, वॾी महिरबानी थींदी कि उहे पाण ईंदा, असांजी बि दिलि ख़ुशि थींदी। मतिलबु तव्हां चवंदा कि न गुलस्तान जो ब्लॉक 9 गुलशन टाउन में आहे, तव्हां कराची में आहे, जेको अचनि हिते ॾिसनि कि बाबा असांजे प्रैक्टिकल करनि हिते ॾिसनि कि बाबा असांजो इदारो कीअं कमु थो करे, असांजी पोइ असांखे जेको प्रमोट करनि। बिल्कुलु बाक़ाइदा असां ईअं चवणु चाहियूं था अची ॾिसनि वरी असांखे प्रमोट कनि। जे बिल्कुलु बाक़ाइदा पढ़ाई थिए थी बिल्कुलु असां पोइ इंशाल्लाह ये जो वबा आई है इन में इंशाल्लाह बेहतरी थी तो इंशाल्लाह जो सूबाई गवर्नमेंट करे पई ख़ुसूसन सईद गनी एक्टिव आहे और वज़ीर आला भी एक्टिव मुराद अली शाह साहब भी वॾो वीआईपी माण्हू आहे। मुराद अली शाह बिल्कुलु पंहिंजी क़ौम जे लाइ पूरे मुस्तक़बिल लाइ उहो सुठो पियो सोचे। असां जेकी वबा आई वधी आहे अलाह को इंशाल्लाह दुआ मंगू था जल्द खां जल्द ख़त्म थी वेंदी। इंशाल्लाह असांजो सिंध सूबो या पूरो पाकिस्तान सेट थी वेंदो हिकिड़ो ॾींहुं इंशाल्लाह पंहिंजे पेरनि ते बीह रहंदो। अच्छा जो स्कूल सर उमेर साहब जो स्टार्टिंग शुरू इंशाल्लाह थींदो जो अबवा जीअं ख़त्म थींदी तो तव्हां इन में छा माना पार्टिसिपेट कंदो त तव्हां छा चवंदो कि ॿार घणा इन में आईंदा त इन मुतालिक़ तव्हां छा चवंदो? साईं सभ खां पहले असां पंहिंजे भेण भाउरनि खे वठी ईंदासीं हिते। बिल्कुलु असां सां सर जी वॾी ताउन आहे। असां इहो चवणु चाहियूं था भले सिंधी या पंजाबी या सरीके सभु मुस्लमान भाउ आहियूं, सभिनि जा ॿार ईंदा पढ़ंदा सुठी तालीम ॾिनी वेंदी। इहो न आहे कि भाई हे ॿार खे सुठी न सभिनी खे वठी हलिबो। हुन चवाणी हिकु हथ सां ताड़ी कोन्हे वॼंदी, ॿिनि हथनि सां ताड़ी वॼंदी आहे। सभई मिली करे माना इन मां ईंदा तावन थींदो सभिनी जो। त बाक़ाइदा तालीम असांजो स्कूल बि सर जल्दी इन बीमारी खां जीअं ख़त्म थी वधीक ॻाल्हि आहे नंढड़ी उमिरि में 25 साल छा आहे कुझु बि न आहे यार। 25 साल में पंहिंजे हिकिड़ो इदारो ठाहियो आहे यार। हिन में तो मां चवां तो ख़बर टीवी हुनखे सलाम पेश कंदी आहे, ख़राज तहसील पेश कंदी आहे। तव्हां हिन में छा चवंदा? बिल्कुलु साईं असां बि ॾाढा सर सां ख़ुशि आहियूं कि एतिरी नंढड़ी उमिरि में थी करे तव्हां एॾो वॾो क़दम कयो आहे। बाक़ाइदा असां सां ॾाढो इंशाल्लाह असांजो तव्हां सां दुआऊं गॾु बाक़ाइदा असां तव्हां सां हर क़दम ते गॾु। लैंग्वेज सेंटर में कितना अर्सा हुआ है आपको यहाँ पढ़ते हुए? यहाँ पे तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। यस। 1 साल में सर उमैर साहब ने आपसे कोई फीस नहीं ली और माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? सर की ये मोहब्बत है कि हमसे फीस नहीं लेते जी, और मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता था। सर उमैर ने बहुत मेहनत की है मेरे ऊपर। मतलब अभी इम्प्रूवमेंट हो रही है और माशाल्लाह अभी पढ़ लिख सकता हूँ जी और जवाब भी दे सकता हूँ माशाल्लाह। और कितना तकरीबन आप मतलब बोलते हुए या आप थोड़ा सा यानी कि टॉक करते हुए आपको कोई परेशानी होती है? पहले परेशानी होती थी, अब नहीं होती। अच्छा, अब नहीं होती। नहीं।
तो मतलब आप सेटिफाइड है इस Yes, sir. लैंग्वेज सेंटर से, सर यस सेटिस्फाइड। तो आगे आप क्या करना चाहेंगे इसमें? आगे इंशाल्लाह कंप्यूटर कोर्स करूँगा इंशाल्लाह। मतलब सर मेरे हिसाब से कंप्यूटर कोर्स करेंगे और 3 इयर्स का है जी, तो वो कंप्यूटर कोर्स करूँगा इंशाल्लाह। आगे तक भी सर उमेर के साथ ही हूँ। बस मैं तो यही कहूँगा कि जो हमारी कोशिश है, जो हमारी मेहनत है, लोग उसमें हमारा साथ दें, गवर्नमेंट भी हमारा साथ दे। ख़ास तौर पे सिंध गवर्नमेंट से अपील करूँगा, फेडरल गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि वो हमारा साथ दें। हम जिस तरह तालीमी इदारे को, प्राइवेट सेक्टर को जिस तरह हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह हम बच्चों की तालीम को इस वक्त फोकस करके बैठे हुए हैं कि कोशिश हमारी यही है कि हर बच्चा जो है वो तालीम से आशना हो और कोशिश यही है कि हर बच्चा पढ़ सके, तो उसके लिए जो है वो प्राइवेट सेक्टर भी हमारी मदद करे, मुखिर आज़ाद भी हमारी मदद करें। और हमारी इस कोशिश को जिस तरह खबर टीवी ने सराहा है, इनकी बड़ी नवाजिश है हमारे लिए कि वो हमारे लिए आए, यहाँ पर आके हमसे बात की, हमारा इंटरव्यू लिया, तो उसके लिए मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ।